خرازیہ۔ اس مکتب تصوف کے لوگ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ طریقت پر ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ وہ تجرید اور انقطاع میں بڑی منزلت رکھتے ہیں۔ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے فنا اور بقا پر عبارت آرائی کی اور اپنے مکتب تصوف کو ان دو الفاظ کی تشریح میں سمویا۔ اب میں ان کے معنی بیان کرتا ہوں اور اس گروہ کی غلطیاں ظاہر کرتا ہوں تاکہ قاری کو اس مکتب فکر سے متعلق واقفیت حاصل ہو اور وہ سمجھ پائے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے۔ فنا اور بقا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے زوال پذیر ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اسے بقا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف جلال و اکرام والے رب کی ذات کے لیے بقا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لغوی طور پر فنا اور بقا کا مطلب کچھ اور ہے، حال کے نقطۂ نظر سے کچھ اور۔ اہل طریقت صرف ان دو لفظوں پر عبارت آرائی میں اتنا کھوئے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ علمی زبان میں لغوی حیثیت سے بقا کی 3 صورتیں ہیں۔ اول وہ بقا جس کا اول و آخر فنا ہو، جیسے یہ جہان گزران جو ابتدا میں کچھ نہیں تھا اور بالآخر کچھ نہیں رہے گا، گو کہ فی الحال موجود ہے۔ دوسری وہ بقا جو کبھی نہ تھی، معرض وجود میں آئی اور پھر کبھی فنا نہیں ہوگی، مثلاً بہشت و دوزخ کا جہان اور اس جہان والی۔ تیسری وہ بقا جو کسی وقت بھی معرض وجود میں نہیں آئی اور کسی وقت بھی ختم نہیں ہوگی، یہ بقائے حق تعالیٰ اور اس کی صفات لم یزل والازال کی بقا ہے۔ وہ ذات پاک جو اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے اور جس کی بقا سے مراد اس کا دوام وجود ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ فنا کا علم یہ ہے کہ دنیا کو فانی سمجھا جائے اور بقا کا علم یہ ہے کہ عقبہ کو باقی تصور کیا جائے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا، عاقبت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہاں لفظ ابقا بصورت مبالغہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے جہان میں بقائے عمر کے لیے فنا نہیں۔ حال کی روح سے فنا اور بقا کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جب جہالت فنا ہوتی ہے تو لا محالہ علم بقا پذیر ہوتا ہے۔ جب معصیت فنا ہوتی ہے تو طاعت بقا کا جامہ پہنتی ہے۔ جب انسان اطاعت اور علم سے بہرہ ور ہوتا ہے تو ذکر حق سے غفلت فنا ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر جب انسان کو معرفت حق نصیب ہوتی ہے اور وہ معرفت حق میں بقا حاصل کر لیتا ہے تو اس کی غفلت فنا ہو جاتی ہے، یعنی وہ کسی حال میں حق سے غافل نہیں رہتا، اور یہ غفلت کی فنا ذکر حق میں بقا کا سبب بنتی ہے۔ اس میں صفات کبھی سے دستبردار ہو کے صفات حسنہ کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ وہ آسان اہل تصوف کو اس میں اختلاف ہے۔ وہ فنا اور بقا کو علم یا حال سے منسوب نہیں کرتے بلکہ دونوں لفظوں کو کمال درجہ ولایت کے ضمن میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اولیاء کرام کے لیے جو تکلیف مجاہدے سے فارغ ہو چکے ہوں، مقامات و تغیر حال سے آزاد ہوں، جنہوں نے میدان طلب میں مقام مقصود پا لیا ہو، ہر دیکھنے والی چیز دیکھ لی ہو، ہر سننے والی چیز سن لی ہو، ہر جاننے والی چیز جان لی ہو، ہر پانے والی چیز پا لی ہو اور پانے کے بعد حصول کی بے مائگی دیکھ لی ہو، ہر سمت سے روگرداں ہو چکے ہوں، تکمیل مراد کے لیے اپنے قصد اور ارادے سے ہاتھ دھو لیے ہوں، گامزن ہوں، ہر دعوے سے بیزار ہوں، اصل سے منقطع ہوں، کرامات کو حجاب سمجھتے ہوں، جن کی نظر سے ہر مقام گزر چکا ہو، جو لباس آفت زیب تن کیے ہوئے ہوں، جو مراد کو پہنچ کر نامراد ہوں، ہر مشرف سے روگرداں ہوں، ہر تعلق سے بے تعلق ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو ہلاک ہوا مشاہدے سے ہوا اور جو زندہ ہوا مشاہدے سے۔ میں اسی موضوع پر کہتا ہوں، میں نے فنا کو اپنی خواہشات کو مٹا کر فنا کیا، میری ہر خواہش تیری خواہش ہو گئی۔ جس کسی نے اپنے ذاتی اوصاف کو فنا کیا
تو گویا اس نے بقائے کامل حاصل کر لی۔ جب آدمی عالم وجود میں ذاتی اوصاف پر نظر فنا کر دیتا ہے تو فنائے مراد کی بدولت بقائے مراد سے بہراور ہوتا ہے۔ پھر نہ قرب رہتا ہے، نہ بات، نہ وحشت، نہ انس، نہ سحر، نہ سکر، نہ فراق، نہ وصال، نہ ہلاکت، نہ بیخ کنی، نہ نام، نہ نشان، نہ کوئی سمت، نہ تحریر۔ بقول ایک شیخ کے کہ میرا مقام اور رسم و راہ پامال ہو گئی، کوئی قرب اور فاصلہ نہ رہا، میں اپنی ذات سے اس میں فنا ہو گیا، مجھے ہدایت ملی جو ظہور حق ہے، جو قصد فنا سے رونما ہوا۔ المختصر، کسی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونا یہ ہے کہ اس چیز کے ناقص ہونے کا مکمل احساس ہو جائے اور اس کی خواہش باقی نہ رہے۔ صرف یہ کافی نہیں کہ کسی چیز سے رغبت ہو اور آدمی کہے میں اس چیز سے باقی ہوں، یا کسی چیز سے نفرت ہو اور آدمی کہے میں اس چیز سے فانی ہوں۔ رغبت اور نفرت دو ایسی چیزیں تو ایسے لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں جو یعنی منزل ہوں۔ فنا میں کوئی رغبت و نفرت نہیں ہوتی، بقا میں کوئی فراق و وصال کا امتیاز نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فنا کا مطلب فقدان ذات اور ازالہ شخصیت ہے۔ بقائے حق میں پیوست ہو جانے کو بقا کہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ ہندوستان میں مجھے ایک ایسے شخص سے سابقہ پڑا جو علم تفسیر وغیرہ میں کامل سمجھا جاتا تھا۔ جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ فنا اور بقا کی حقیقت سمجھنے سے بالکل قاصر تھا، حدوث و قدم کی تفریق سے نا آشنا تھا۔ بہت سے مجہول صوفیہ فنائے کلی کے قائل ہیں، یہ فاش غلطی ہے کیونکہ تینت کی اجزاء کی فنا اور ان کا انقطاع محال ہے۔ میں غلط رو جہلا سے پوچھتا ہوں کہ اس فنا سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر ان کا مطلب فنائے عین ہے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر فنائے صفات ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ ایک صفت کی فنا کسی دوسری صفت کی بقا سے وابستہ ہو اور دونوں صفتیں صفات انسانی میں شامل ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی غیر کی صفت پر فائز ہو۔ رومیوں میں نستوری کا نصارہ کا مذہب یہ ہے کہ مریم رضی اللہ عنہا بطور مجاہدہ تمام ناسوتی اوصاف سے فانی ہو گئیں، ان کو بقائے لاہوتی حاصل ہوئی اور اس بقا سے بقائے خداوندی میں شامل ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کی ترکیب اصلیت انسانیت سے بالا تر تھی کیونکہ ان کی بقا در حقیقت بقائے الہی سے پیوستہ تھی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور حق تعالیٰ ایک ہی قسم کی بقا میں شامل ہیں، یعنی بقائے قدیم میں جو صرف خدائے عز و جل کی صفت ہے۔ یہ سب کچھ حشوی مجسمہ اور مشبہ لوگوں کے قول سے موافق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ذات خداوندی محل حوادث ہے اور قدیم کے لیے صرف محدث جائز ہے۔ میں ایسے اعتقادات میں مبتلا تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا فرق ہے اس بات میں کہ قدیم محل حوادث ہے اور حوادث محل قدیم ہے، اور اس بات میں کہ قدیم صفات حوادث سے آراستہ ہیں اور حوادث صفات قدیم سے مزین ہیں۔ یہ اعتقاد ظہریت پر مبنی ہے اور حدوث عالم کی حقیقت کے منافی ہے۔ اسے سامنے رکھ کر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ مخلوق اور خالق قدیم میں کوئی فرق نہیں، دونوں قدیم ہیں یا دونوں محدث ہیں، یا پھر یہ کہنا پڑے گا نہ مخلوق کا مخلوق سے ملاپ ہے یا نہ مخلوق مخلوق میں حلول کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ بے سود اعتقاد انہیں کیوں پسند ہے۔ قدیم کو محل حوادث کہیں یا حادث کو محل قدیم، ہر دو صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ صفت اور صانع دونوں قدیم ہے یا برائے دلیل۔ اگر صفت حادث کو قدیم کہا جائے یا قدیم کو حادث تصور کیا جائے، یہ صریحاً گمراہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے پیوست، ملی جلی اور قریب ہوتی ہیں وہ باہم یکساں ہوتی ہیں۔ ہماری بقا ہماری صفت ہے، ہماری فنا ہمارا وصف ہے، دونوں ہمارے اوصاف میں شامل ہیں اور یہی چیز دونوں میں قدر مشترک ہے۔ فنا کسی ایک وصف کی فنا ہے جو کسی اور وصف کی بقا سے صورت پذیر ہوتی ہے۔ فنا بغیر بقا اور بقا بغیر فنا بھی ہو سکتی ہے۔ اس تصور کے پیش نظر فنا سے مراد فنائے ذکر غیر ہے اور بقا کا مطلب بقائے ذکر حق ہے۔ بقول کسی جو شخص اپنی مراد سے فانی ہوا اور مراد حق سے باقی ہوا، کیونکہ انسانی مراد فانی ہے اور مراد حق باقی ہے۔
ہے۔ جب انسان اپنی فانی مراد پر قائم رہا تو قیامت فنا پر ہوگی، جب مراد حق پر رہا تو گویا مراد باقی پر رہا اور قیامت بقا پر ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز بھڑکتی ہوئی آگ میں گرتی ہے وہ اس کے التہاب کا وصف اختیار کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آگ کی طاقت اپنے لپیٹ میں آئی ہوئی چیز کا وصف بدل سکتی ہے تو ارادت حق کی قوت تو آگ سے بہت زیادہ ہے، مگر یاد رکھو یہ آگ کا تصرف صرف لوہے کے وصف تک محدود ہے، اس کی ذات نہیں بدلتی، یعنی لوہا کبھی آگ نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم۔ فنا و بقا کے اسرار و رموز۔ مشائخ کبار نے اس موضوع پر بہت باریک رموز بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ جو اس مکتب کے امام ہیں فرماتے ہیں فنا احساس عبودیت کی فنا کا نام ہے، بقا مشاہدہ حق سے باقی ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اپنے افعال پر نظر رکھنا خام کاری کی دلیل ہے۔ بندگی کا صحیح مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی کارگزاری کو نظر انداز کر دے اور اس کی طرف سے اپنے آپ کو فانی سمجھے، صرف فعل خدا بندی پر نظر رکھے اور اس سے خود کو باقی تصور کرے، اپنے معاملے کو خود سے نہیں بلکہ اس کی ذات سے منسوب کرے، کیونکہ ہر انسانی چیز ناقص ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو حق تعالیٰ سے موصول ہو کامل ہوتی ہے۔ الغرض آدمی اپنے جملہ متعلقات سے فانی ہو کر ہی الہیات حق کے جمال سے باقی ہو سکتا ہے۔ ابو اسحاق نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح عبودیت فنا و بقا میں ہے، یعنی جب تک بندہ اپنی تمام پونجی سے بیزار نہ ہو صحیح اور مخلص بندگی کے قابل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ سرمایہ آدمیت سے دستبردار ہونا فنا ہے اور عبودیت میں مخلص ہونا بقا ہے۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم فنا و بقا کی بنیاد اخلاص، وحدانیت اور صحیح عبودیت پر ہے، باقی سب کچھ خطا و الحاد ہے۔ جب انسان توحید خدا بندی کا اقرار کرتا ہے تو اپنے آپ کو حکم حق تعالیٰ کے سامنے مغلوب و مقہور پاتا ہے۔ مغلوب ہمیشہ غالب کے سامنے فانی ہوتا ہے اور وہ اپنی فنا کو صحیح سمجھ کر اپنے عجز کو محسوس کرتا ہے اور اسے بجز بندگی چارہ کار نہیں رہتا اور وہ جادۂ رضا پر گامزن ہوتا ہے۔ بس فنا و بقا کے یہی معنی ہیں۔ جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ فنا کا مطلب فنائے ذات ہے اور بقا کے معنی بقائے خدا بندی ہے، وہ زندقہ کا مرتکب ہے اور عیسائیت کا علم بردار، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ اقوال ازروئے معنی برابر ہیں، گو کہ ازروئے عبادت مختلف نظر آتے ہیں۔ مختصراً مطلب یہ ہے کہ فنا حق تعالیٰ کے جلال کی روایت اور اس کے کشف عظمت سے ظہور پذیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ بندہ اس کے غلبہ جلال کے سامنے دنیا و عقبہ کو فراموش کر دیتا ہے، احوال و مقام اس کی ہمت کے سامنے حقیر ہو جاتے ہیں، کرامات ہیج ہو کر رہ جاتی ہیں، وہ عقل و نفس سے فانی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے، اور اس حقیقی فنا کے عالم میں وہ زبان فنا سے اعلان حق کرتا ہے اور اس کی جان اور اس کا تن سراپائے خشیت و طاعت ہو کر رہ جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے اولاد آدم پشت سے پاک و منزہ نکلی تھی اور سرتابہ قدم پہ کر عبودیت تھی۔ اسی موضوع پر ایک بزرگ نے فرمایا ہے اگر مجھے تیری ذات تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوتا تو میں اپنی ذات سے فنا ہو کر تیرے ذکر میں روتا رہتا۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا میری فنا میں میری فنا کی فنا ہے، میں نے اپنی فنا کو سود مند پایا، میں نے اپنا نام و نشان مٹا دیا، تو نے پوچھا تو کون ہے، میں نے کہا تو ہی تو ہے۔ یہ ہے احکام فنا و بقا تصوف اور فقر کے نقطۂ نظر سے جو میں نے مختصراً بیان کر دیے۔ اس کتاب میں جہاں کہیں فنا و بقا کا ذکر ہوگا یہی کچھ مراد ہوگا۔ یہ خرازیوں کے مکتب کا بنیادی اصول ہے جو تمام تر روشن اور بین ہے۔ فی الحقیقت جو فنا کے وصل کی دلیل ہو وہ بے بنیاد نہیں ہوتا۔ اس طائفہ میں یہ بات زبان زد عام ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔